نشان والا ہے. اس نے اپنے حبیب یمنی کو خط لکھا. حبیب یمنی ابو جہل کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور اس کے ہم سبق ساتھی بھی تھے, بچپن کے دوست بھی تھے اس کے. اس نے خط لکھا کہ تم حکیم بھی ہو اور بڑے عقل مند بھی ہو, لیکن آؤ ایک بات ہے تم سے کرنی ہے. جیسی میرا خط تمہیں ملے فوراً چلے آنا مکے میں. یہ خط حبیب یمنی تک پہنچا. جیسی خط ان کے پاس پہنچا انہوں نے فوراً سفر شروع کیا. مکے کی سرحد پر آئے. ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ ابو جہل پہلے ہی باہر کھڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ میں روئی لے کے کھڑا تھا. حبیب یمنی کو آتے دیکھا, اتارا نیچے کا, نیچے اتر, نیچے اترے. حبیب یمنی کا اب کیا کہنا ہے؟ کہا پہلے یہ روئی لو اپنے کانوں میں لگا لو. کہا کس لیے؟ کہا کہ محمد کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے. کہا اس سے کیا ہو جائے گا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو اس کی آواز جن کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے, انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے. حبیب یمنی نے کہا چل ٹھیک ہے یار بتا کیوں تو نے بلایا کس لیے ہے؟ کہا یار تجھے سچ بتاؤں؟ کہا ہاں. کہا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے لیکن باتیں بڑی عجیب کرتا ہے. کہا کیا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, کہتا یہ پتھر کے خدا ہیں, یہ کچھ نہیں دے سکتے. وہ کہتا کہ ایک خدا ہے اور سب کو مرنا ہے, مرنے کے بعد اپنے اپنے زندگی کے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. کہا یار ذرا سچ بتا کیا بندہ مر کے پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب یمنی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے کہنے لگے یار باتیں تو وہ سچی کرتا ہے. جس نے جب کچھ نہ تھے تب پیدا کر دیا تو اگر وہ مارنے کے بعد پیدا بڑا زندہ کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا یار ذرا ساتھ چل. ہاتھ پکڑا ابو جہل نے حبیب یمنی کا. اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو. اپنے گھر میں لایا. اب حبیب یمنی کہتے بلایا کس لیے ہے تو نے؟ کہا یار میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے ذرا اس کا علاج تو کر دے. تو حکیم ہے, نبض پکڑ کے دیکھ لے, اس کا علاج کرنا ہے. حبیب یمنی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ, میں ہاتھ پکڑ کے دیکھوں گا. ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے تجھے علاج کے لیے بلایا ہے. کہا ٹھیک ہے بلاؤ. کہا کیا کرے گا؟ کہا نبض پکڑ کے دیکھوں گا. ابو جہل کہنے لگا یار اگر تو نے نبض پکڑ لی تو بات ہی ختم ہو جائے گی. کہا کس لیے؟ کہا ہاتھ مت پکڑ لینا. کہا کیوں؟ کہا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ بولی اس کی بولنے لگ جاتا ہے. کہا یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب ابو جہل نے کہا تھا یار سن بات سچی ہے لیکن ذرا دماغ میں اتار لینا. ایک دن میں گیا تھا محمد کے پاس اور میرے ہاتھ میں پتھر تھے. میں نے جا کے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اگر میں بتاؤں تو کیا کمال ہوگا, اگر یہ خود بتائیں جو تیری مٹھی میں تب کمال ہو جائے گا. کہا میں خوش ہو گیا. میں سوچنے لگا یار اب تو یہ پھنس گئے ہیں, میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے ہیں. کہا یہ سوچ کے میں نے کہا ٹھیک ہے انہی سے کہلوا دو. میرے نبی نے فرمایا کنکریو, اگر میرے نبی نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے اگر میں بتاؤں گا تو کوئی کہے گا کسی نے بتا دیا ہوگا, آخر اس مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کہ ہم کون ہیں. جیسی اس نے کہا بہت خوش ہوا, کان کے قریب مٹھی لگائی. جیسی کان کے قریب لگائی تو پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابو جہل کہنے لگا او یار یہ ہاتھ کا کمال ہے, ہاتھ مت پکڑ لینا, اگر اس کا ہاتھ پکڑ لو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت میں جا کے چھوڑ دیتا. کہ ہاتھ مت پکڑ لینا. کہا ٹھیک ہے پھر. کہا پھر اگر ہاتھ نہیں پکڑنا تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھوں گا. آنکھوں کے ذریعے بھی بیماری کا پتہ چلتا ہے. کہ دشمن کہہ رہا کہ آنکھ میں آنکھ مت ڈال دینا. کہا پھر؟ کہ اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو قصہ ہی ختم. کہا کیا ہو جاتا؟ کہ ایک بار بلال کی نظر پڑ گئی تھی محمد کے چہرے پہ. پورے مکے نے مارا, یہاں تک کہ جسم سے خون بہا, کھال جلائی, چربی پگھل کے جلی. میں نے کئی بار مار کے کہا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے. کہنے لگا اس کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ جب سے اس کی نظر محمد کی نظروں سے جا کے ٹکرائی ہے, دنیا کا ظلم ایک پلے میں, بلال کی ہمت ایک پلے میں, وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے, محمد کو چھوڑنے تیار ہی نہیں ہوگا. بس آنکھیں بھی مت دیکھ لینا. تو کہا یار پھر بلایا کس لیے ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے, آنکھ میں بھی نہیں دیکھنا ہے, بلایا کیوں ہے؟ کہ پھر ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے. کہا تو پھر ٹھیک ہے تو کام ہی نپٹا دے گا. کہا پھر؟ کہا خوشبو سے سونگ کے بتاؤں گا کیا ہے. کہنے لگا اس کی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا مکہ گواہ ہے, جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہے. خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں. کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو, قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی. ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا تھا خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ, 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں, لیکن کبھی محمد کو دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں پڑی. سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو.
कैसे पता लगाती हो? तो कहती हुजूर आप अपने दरवाजे से पहले वाले चौराहे पे होते हैं कि आप वहां होते हैं, खुशबू आपसे पहले पहले घर के अंदर आ जाया करती है। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक बुजुर्ग आया के कहने लगे, हजरत मुझे बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना है। कहा फिर? कहा मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने मन्नत मांग ली थी कि अपनी बेटी को दुनिया की सारी चीज जहेज में देनी है। हुजूर मैं उस वक्त अमीर था लेकिन अब बड़ा गरीब हो गया हूं, मेरी ये नजर पूरी कैसे होगी? आपने फरमाया जब कुरान बेटी को जहेज में दे दे दुनिया की सारी दौलत चली जाएगी। हुजूर की बारगाह में बुजुर्ग आए, उमर रसीदा थे, कहने लगे हुजूर मैं बेटी को रुखसत करना चाहता हूं, हुजूर कोई तोहफा आपकी तरफ से हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बेरी की लकड़ी तोड़ के लाओ। वो एक लकड़ी तोड़ के लाए। हुजूर ने ना यूं, तवज्जो है आशकार भाई, हुजूर ने यूं अपने बाजू से रगड़ी और उस पे सरकार का पसीना लगा और फरमाया जाओ ये इत्र अपनी बेटी के लगा देना। क्या फरमाया? जाओ ये पसीना मेरा अपनी बेटी के लगा देना। मुअर्रिखीन ने लिखा है लेकर के गए वो पसीना सरकार का बेटी के लगाया। जब दामाद आए घर के अंदर तो वही पसीना दामाद के लगाया। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उनमें तो खुशबू आती रही जब तक जिए, लेकिन उनकी 7 पुश्तों तक मुस्तफा जाने रहमत की खुशबू आती रही थी। और इमाम कस्तलानी जो सरकार के 900 साल के बाद पैदा हुए, आप फरमाते हैं जब मैं उस गली से गुजरा जिस गली में वो नस्ल आबाद थी, जिस पर मुस्तफा का पसीना लगा था, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं 900 साल गुजर गए, 900 साल के बाद एक बच्चा मेरे सामने से गुजरा, जब मेरे आगे से गुजरा उसके बदन से मदीने वाले मोहम्मद की खुशबू आ लगी। कहने लगा सूंघ मत लेना वरना 7 पुश्तों तक महकता रहेगा। कहा जी फिर तो हो गया काम। हबीब यमनी ने उठाया अपना सामान और चल दिए। भाई किधर जा रहे हो? का इलाज का तो ये तरीका ही नहीं बचा। हाथ मैं नहीं देख सकता, आंख में मैं नहीं झांक सकता, खुशबू मैं नहीं सूंघ सकता, तो बता फिर इलाज कैसे करूंगा? भाई राजी हो जा, गुस्सा ना हो, ठंडे दिमाग से जरा काम ले, बैठना हम इंतजाम कर लेंगे। का फिर कब मुलाकात कर ले? का ठीक है मुलाकात कर लेते। जगह का तय्युन, किधर जाना? का उनके यहाँ तो नहीं जाएंगे, उन्हें अपने घर बुला लेते। अलमुख्तसर ये फैसला हो गया। सरकार की बारगाह तक खबर पहुंची, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। का हुजूर आपको फला जगह पर आना पड़ेगा। अबू जहल, एक बार अबू जहल कह दिया था, आज तक पूरी दुनिया अबू जहल कह रही है। और हुजूर ने एक बार कह दिया था तुम्हारा नाम अबू हुरैरा है, पूरी दुनिया से नाम भूले बैठी है। हुजूर जो कहते हैं वही पत्थर की लकीर है, तवज्जो कीजिए। का ठीक है। लेकिन जब ये खबर हुई कि हुजूर अबू जहल के घर जा रहे हैं, बातें होने लगी कि दुश्मन के घर जा रहे हैं, हुजूर का दिल थोड़ा रंजीदा हुआ। या अल्लाह मक्के में ऐसी बातें हो रही हैं। फौरन रब की जानिब से पैगाम आया, महबूब उदास क्यों होता है? घर उसका है, चर्चा तो तेरा ही करा रहे हैं। खर्च उसका है, चर्चा तो तेरा ही है ना, परेशान क्यों होता है? अल्लाह अकबर। अब सरकार को दावत दे दी गई। अब अबू जहल की प्लानिंग देखो। कहने लगा सुनो भाई, मैंने ये सुना जब वो आते हैं तो तुम उसकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हो। आज वो आए ना तो कोई खड़ा मत हो जाना, अपनी जगह से मत उठ जाना, ताकि उन्हें लगे कि उनकी औकात क्या है। इसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ गया है, ये जानता नहीं था आज किससे पंगा ले रहा है। कहा उठना मत, ताकि उन्हें अपनी इज्जत का पता चल जाए। लेकिन ये अपनी प्लानिंग कर रहा था। उधर रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का क्या कर रखे हो? का रब हुक्म फरमा दे। का आज अबू जहल के घर में प्लानिंग हो रही है, महबूब आए तो फिर किसी को उठना नहीं है। का जाओ फरिश्तों की जमात साथ लेके चले जाओ, और जितने बैठे हैं ना अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े दुश्मन, सबके पीछे जाके एक एक फरिश्ता खड़ा कर दो। जैसे महबूब पहुंचे और जो उठना ना चाहे, जिब्रील तेरी जिम्मेदारी है, कान पकड़ के उसको सीधा खड़ा कर देना। आज भी लोग भौंका करते हैं कि सलाम खड़े होकर क्यों पढ़ते हो? क़याम ताज़ीमी ये यूरोप का आता है, और क़याम ताज़ीमी से रोकना तुम्हारे बाप अबू जहल का काम था। उन्होंने कहा खड़ा नहीं होना किसी को भी। और रब ने फरमाया देखूं आज कौन खड़ा नहीं होगा। महबूब मेरा
جسے میں چاہوں گا وہ کھڑا ہوگا. لیکن بس نبی کی شان سن لو. بات کر دی اس نے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا مت ہونا. اللہ اکبر. ادھر میرے نبی ساتھ میں چند صحابہ ہیں. اسلام کا ابتدائی دور ہے. ابو جہل کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جماعت در جماعت. اس کے اپنے چاہنے والے بڑے بڑے کافر مکے کے بیٹھے تھے اور یہ چاہتے تھے نبی کو ذلیل کریں معاذ اللہ, ان کی گردن جھکائیں. لیکن انہیں معلوم نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. وہ کیسے شرمندہ کر سکتے تھے جس کو کائنات کو جس کے قدموں سے عزت ملی ہو, اس کو کیسے ذلیل کیا جا سکتا ہے. میرے حضور نے قدم رکھا. ابو جہل نے عتبہ کے کونی ماری, عتبہ نے شیبہ کے کونی ماری. ایک دوسرے کے کونی مار کے کہنے لگے آ گئے اٹھ کے کھڑے مت ہو جانا. لیکن جیسی آئے نا حضور نے بھی دروازے پہ قدم رکھا تھا. پہلا قدم حضور نے اندر رکھا. ابو جہل نے سب کو دیکھا اٹھنا نہیں. جیسی کہا نا اٹھنا نہیں. ابو جہل کے پیچھے جبریل امین کھڑے تھے. سب سے پہلے ابو جہل کا کان پکڑا اور سیدھا کھڑا کر دیا. جب ابو جہل کھڑا ہوا عتبہ خود کھڑا ہو گیا, شیبہ خود کھڑا ہو گیا, دشمن خود بخود کھڑے ہو گئے. جب سب کے سب کھڑے ہو گئے میرے حضور نے اندر قدم رکھا. آئے عزت سے اپنی جگہ پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر پوری جماعت پہ ایک نگاہ ڈالی. جب نگاہ ڈالی ایک دوسرے کو تک رہے تھے. عتبہ شیبہ سے کہہ رہا تھا یار کیوں کھڑا ہو گیا. شیبہ عتبہ سے کہہ رہا تھا تو کیوں کھڑا ہوا. سب مل کے چودھری ابو جہل سے کہہ رہے تھے تم کیوں کھڑے ہو گئے. وہ کہہ رہا تھا یار مجھے خود نہیں پتا چلا میں کیسے کھڑا ہو گیا ہوں. میرے حضور بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا تھا چھوڑ دے اس کے کان. اتنا کہا نہ دھڑام سے ابو جہل نیچے گرا. جیسے نیچے گرا حبیب یمنی کہتے ہیں او حبیب یمنی نے کہا تھا ابو جہل پتا چل گیا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تیرے کھڑے ہونے نے بتا دیا ہے کہ جھوٹا تو ہے, سچا رب نے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے.